فیضان رمضان ہے فیضان رمضان فیضان رمضان ہے فیضان رمضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سیام کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر عاشق رسول کا چہرہ اور قلب کھل اٹھتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ مبارک ایام اپنے فیضان سے ہمیں سرشار کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سالوں گزرنے کے باوجود بھی ماہ رمضان کے یہ گزرے ہوئے لمحات جب یاد آتے ہیں تو روح کو ایک نئی تازگی میسر آتی ہے۔ 1431 ہجری کا ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری اور افطاری کے مناظر، قبل از افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آنسوؤں اور ہچکیوں کے ساتھ مناجات۔ دیکھیے رمضان کی پرکیف یادیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ سر جھکا کر، نگاہ نیچی کر کے، بلکہ آنکھیں بند کر کے ہو سکے تو حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے حسب حال۔ کھانے کا وضو امید کر لیا ہوگا، اب نیت کیجئے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا۔ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا۔ خواہش سے کم کھاؤں گا۔ ثواب کی نیت سے مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا۔ اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا۔ آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا۔ ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ آخر میں 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹ کر دھو کر پی لوں گا، خلال کروں گا جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے۔ بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا کہ یہ بھی سنت ہے۔ اٹھنا ہوا تو جو اس دسترخوان پر کھانے میں مشغول ہوں گے ان سے اجازت لے لوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے علم و حکمت بھرے جوابات ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ آج 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 18ویں تراویح سے ہم فارغ ہوئے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں۔ معلوم ہوا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔
مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ سر جھکا کر توجہ سے نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ شاید مشکل۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بالوں کو سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگائے، سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو جو دو زانوں نہیں بیٹھے وہ ذرا مہربانی فرمائیں۔ اور جب تک آپ کی ہمت ساتھ دے دو زانوں بیٹھنے، لیکن یہ میں نے تجربہ کیا کہ ہماری غالب اکثریت دو زانوں بیٹھنے کی عادی ہی نہیں ہے، وہ چوکڑی مار کر ہی بیٹھتی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ عادت پڑے۔ پیارے باپا جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد علی اتاری، میں باب المدینہ سے ہوں۔ پیارے باپا جان، خصوصی اسلام بھائیوں کے حوالے سے میرا سوال ہے، کیونکہ میرا بھی ایک بیٹا ہے جو سن بول نہیں سکتا، کہ ان کی دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ اس روئے زمین پہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں جسے ہم دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ کہتے ہیں۔ پیارے باپا جان، اگر ان خصوصی اسلامی پہ کرم ہو جائے اور ان کے لیے بھی دینی تعلیم کے کوئی مواقع میسر آ جائیں تو یقیناً دین و دنیا میں ان کی بھلائی ہوگی۔ ماشاءاللہ، بڑا پیارا جذبہ ہے محمد علی بھائی کا، کہ جو بولتے ہیں سنتے ہیں ان کی تو خریداری ہے ہر طرف، ان بیچارے گونگے بہروں کا کوئی پرسان حال نہیں، نہ کہیں ان کا دینی حوالے سے تربیت گاہ ہے، دنیاوی حوالے سے تو ہے، دینی حوالے سے نہیں ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ان کی تربیت کے اسباب مہیا کرتے ہیں، پھر وہ بہترین تربیت کا سلسلہ ان کا مدنی قافلوں میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نہیں تھا اب ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی میں ان کی تربیت ہو رہی ہے، جبھی تو یہ داڑیاں بھی رکھتے ہیں، امامیں بھی باندھتے ہیں، نمازی بھی بن جاتے ہیں، کافی یعنی کہ سدھار کی طرف آ جاتے ہیں، غیر مسلم بھی گونگے بہرے بعض اسلام میں داخل ہو گئے انفرادی کوششوں سے۔ تو اس کا مطلب کہ ان کی تربیت کا کچھ نہ کچھ سلسلہ دعوت اسلامی میں ہے الحمدللہ۔ تو سب ناظرین بھی ہمارے توجہ فرمائے کہ اپنے اگر آپ کی اولاد یا اپنے عزیز گونگے بہرے ہیں تو ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجیے، آپ بھی ہو جائیے، آپ کی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی، اور انشاءاللہ ان اولاد کی بھی آپ کے انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ایک والد صاحب ہیں بابا، ان کے بچے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں، ان کے والد صاحب نے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد جو وہ ان کے اپنے جذبات ہیں، وہ جذبات آئیے بابا ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی سناتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ میرا بیٹا ڈیف ہے، بول نہیں سکتا، سماج سے محروم ہے، اس کا ماحول بدلنا اتنا مشکل کام تھا کہ میں اپنے گھر سے اتنا پریشان تھا کہ بہت شرارت، یعنی کسی چیز پہ توجہ نہ دینا، کسی چیز پہ عبور حاصل نہیں کرنا، اسکول کی چھٹیاں کرنا۔ دعوت اسلامی اور فیضان مدینہ کا تو بہت زیادہ شکر گزار ہوں، جتنا ماشاءاللہ وہ لوگ توجہ دیتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں
اپنا ٹائم وقت ہر چیز ان پر نثار کرتے ہیں، اور بڑی اچھی مقصد یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کا اجر دے اور حضرت صاحب کا سایہ ان کے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اعتکاف کے اندر میرے کبھی تصور بھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا بیٹا اعتکاف میں بیٹھے گا، گونگے بہروں کا اعتکاف، اور باقاعدہ گونگے بہروں کے اعتکاف کے اندر ان کے اشاروں کی زبان میں ان کو ہر چیز، صلاۃ و سلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، نعت شریف، تمام چیزیں اتنی محبت اور پیار سے سکھائی جاتی ہے کہ میں وہ الفاظ نہیں لا سکتا کہ بیان کر پاؤں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جب اعتکاف کے اندر روزہ افطار کا وقت ہوتا تھا تو حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہ روزہ افطار کرتے تھے، اور ایک دوسرے روزہ رکھنے کے بعد اتنی محبت سے افطار کرتے تھے کہ ان کی افطار کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کہ میں ان کو دیکھ کے اتنا کہتا تھا کہ یار ماشاءاللہ آج ماحول کتنا اچھا ہے، کتنا بھرا ہوا ماحول ہے اور کتنی اچھی باتیں ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات میرے لیے بھی بابرکت ہے کہ میرے بیٹے کو حضرت صاحب نے جس کونجے میں پانی پیا وہ کونجا اپنا تحفے میں انہیں پیش کیا۔ میرا بچہ اس پیالے کو اتنا سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ آپ نے آج بھی دیکھا کہ وہ پیالہ میرے پاس ہے، اور میں اپنی الماری میں اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے اتنی محبت سے شفقت سے رکھتا ہوں۔ بہت ہی فیض کی بات ہے، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو اسی طرح زندگی بھر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ مدنی ماحول سے جڑا ہوا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا خوش ہوں کہ جب سے مدنی ماحول میں میرا بیٹا آیا ہے، اور حضرت صاحب کے جو احسانات ہیں اور جو کرامات ہیں وہ مجھ پر اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے سے مجھے دین دنیا سب کچھ مل گیا ہے۔ علیکم، میرا نام محمد عمران فریدی، جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں۔ پیارے باپا جان، مجلس کی طرف سے ہمیں بے شمار مدنی پھول عطا کیے گئے، جن میں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے کہ خصوصی اسلام بھائیوں میں مدنی کام کرنے کے لیے ان میں اترنا پڑے گا۔ ان میں اترنا پڑے گا، اس سے کیا مراد ہے ارشاد فرما دیجیے۔ اسی کام میں اترنے سے مراد یہ کہ اسی کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ خالی آپ بولو کہ جمعرات کو ہم اجتماع میں آ جائیں اور گونگے بہرے جو ملیں گے ان سے مل لیں گے، تھوڑے وہ ان کو یوں اشارے کر دیں گے تو کام ہو گیا، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو رات دن اس میں کھپانے پڑیں گے، ان کے پیچھے جانا پڑے گا، ان کے گھروں میں جانا پڑے گا، ان کے مخصوص اڈے ہوتے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اور اس طرح بھائی ٹولیاں بنا کے بیٹھتے ہیں، بیٹھکیں اپنی بنتی ہے جن کو میں کہتا ہوں کہ وہ 4 5 6 مل کے بیٹھتے ہیں اور حکومت چلاتے ہیں۔ بعض کئی ممالک کا وہ نظام چلا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہی گپے مار رہے ہوتے ہیں، جو حکومت پر تنقید، کبھی سیاست پر تنقید، کبھی اس ملک پر تنقید، کبھی اس ملک پر تنقید، اور پولیس والا سیٹی مارے سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی بھی بیٹھکیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اشارے میں، ان کی بھی ایک دنیا ہے، ٹھیک ٹھاک باتیں کرتے ہیں، مذاق مسخریاں جیسی تیسی جیسی کرتے ہیں، گندی گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہ سب کچھ اپنی اس گیدرنگ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی گیدرنگ تلاش کر کے ان کی گیدرنگ میں آپ کو جانا پڑے گا اور ان پر انفرادی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ یہ تھوڑی اس طرح آسانی سے آ جائیں گے۔ نہ یہ بیچارے سنتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تو ان کو جا کر ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ گالی دینا بھی کوئی بری چیز ہے یا مذاق مسخری سے کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بالکل یعنی کہ دوسری ہی سمجھو، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، اس طرح کے ان کے انداز ہوتے ہیں۔ جب آپ قریب سے دیکھو گے نا، یہاں آ کر ان کو سمجھ پڑے گی کہ ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح ان کے اندر آپ اتر جائیں، یعنی ان کو اوڑھ لیں۔ یہ خصوصی بھائیوں کے مدنی کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور کسی بھی کام کے کرنے کے لیے جب تک اس کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لیتے نا، اس وقت تک اس کام میں کما حق کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت حاصل کی۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ ثواب کمانے کے لیے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ سحری کی سنت ادا کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، اپنے کھانے سے
पहले का वज़ू उम्मीद कर लिया होगा, खाने के बाद का वज़ू करूँगा, ख्वाहिश से कम खाऊँगा, मुयस्सर हुए मिट्टी के बर्तन तो उसी में खाऊँगा पीऊँगा। अव्वल आखिर दुरूद व सलाम के साथ मसनून दुआएं पढ़ाऊँगा। आखिर में सूरतुल इखलास व कुरैश व दुरूद व इस्तिग़फ़ार की तरकीब करूँगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वस्फ़ रूह उनका किया करते हैं, वस्फ़ रूह उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदह व सना करते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना वस्क़ाना वजअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत्'इम मन अत्'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वअत्'इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना वारवाना व अनअमा अलैना वअफ़दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमनी हादा वरज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अत्'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। काबे के जलवों से दिले मुज़तर हो काश शाद। काबे के जलवों से दिले मुज़तर हो काश शाद। लुत्फ़े तवाफ़े खानाए काबा
نصیب ہو لطف طواف خانہ کعبہ۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج 1431 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا 18واں روزہ ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی نماز ظہر ادا کرنے کے بعد مدنی مذاکرہ میں جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں، فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گی، ورنہ شاید نہ ہو پائیں۔ ادھر ادھر دیکھیں بھی نہیں، اوپر بھی نہیں دیکھیں، سوچیں بھی نہیں کچھ، بس نیتوں پر توجہ رکھیں تاکہ اس کا بھرپور ثواب کما سکیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، ادھر ادھر سے دھاگے نوچنے، زمین کریدنے، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگائے سنوں گا، دو زانوں ہو جائیے۔ جس طرح نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح بیٹھنے کی عادت بنائیے، جتنی دیر آپ بیٹھ سکیں، پھر بھلے چوکڑی مار لیں تب بھی تھکن اتر جانے کی صورت میں یاد آ جائے تو دوبارہ دو زانوں ہو جائے کریں۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھوں گا۔ حسب موقع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عز و جل رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق سے بچوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو۔ مدنی مذاکرے کے بعد ممکن ہوا تو خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ موبائل فون سائلنٹ پر رکھوں گا۔ یہ میں آزاد خان بول رہا ہوں بکر سے، ضلع بکر پنجاب سے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی روزہ جو ہے یہ انجیکشن کے ذریعے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟ رگ میں جو لگتا ہے ٹیکا اس سے یا جو دوسرا چمڑے میں لگتا ہے ان سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ انجیکشن کا پوچھا غالباً، جی بابا، گوشت کا نس کا دونوں انجیکشن پوچھے، رگ اور چمڑا۔ نہیں، انجیکشن یہ چاہے نس کا ہو چاہے گوشت کا ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ ٹوٹتا ہے کوئی چیز حلق سے نیچے جائے یا معدے کے اندر جائے، اس طرح کی مطلب صورتیں ہیں، تو یہ روزہ نہیں توڑے گا انجیکشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बाबा जान की बारगाह में अर्ज है, मैं दिलशाद अहमद अतारी पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ कि बाबा जान हम चूँकि आलिम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल से व्यवस्था है और नमाज के मुतालिक इस्लामी भाई हमसे मसाइल पूछ लेते हैं जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में सीखे होते हैं। तो चूँकि हम आलिम नहीं हैं तो क्या उन इस्लामी भाइयों को वो मसाइल जो हमें पता होता है नमाज के अहकाम में हमें पढ़े होते हैं, क्या इस्लामी भाइयों को वो मसाइल हम बता सकते हैं? वो सलाम में वो बरकातुहू लफ्ज़ भी बढ़ा दिया करें। जब वरहमतुल्लाह तक कहते हैं तो वह बरकातुहू 10 नेकियां और मिल जाएंगी, और रमज़ान में तो वैसे अमल का सवाब ज़्यादा होता है, सुस्ती ना फरमाइए। अब ये तो आम है इस पर कि आइम्मा किराम भी आलिम नहीं होते, बेशुमार आइम्मा आलिम नहीं होते। इनको तो नमाजी लोग मसाइल पूछते हैं, मुबल्लिगीन को भी पूछते हैं। तो ऐसा मसला जो उसने आलिम से सुनकर रट लिया, या किसी ऐसी किताब जिस पर एतमाद किया जाता है उसमें पढ़ा और उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है कि वाकई मसला यूं ही है, तो ऐसा सवाल यकीनी मालूमात की बिना पर बता दिया जवाब तो हरज नहीं है। इसमें भी आसानी इसमें है कि वो किताब खोल के उसको दिखाए, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है कि आलिम जो वाकई आलिम है ना, वो अगर गलत मसला बता दे अपनी बेख्याली की वजह से तो उस पर तौबा का हुक्म नहीं है, गैर आलिम बताएगा तो उस पर तौबा का हुक्म है, तौबा वाजिब हो जाएगी उसके कि अगर उसने गलती की। तो इसलिए आलिम गैर आलिम को तो वाज कहने की भी इजाज़त नहीं है, लेकिन उतना ही कि जितना वो जैसे आलिम ने लिखा तो उसको पढ़ के सुना दे। तो आम वाज के मुकाबले में फ़िक़ही मसाइल ज़्यादा नज़ाकत रखते हैं, इनमें गलती का ज़्यादा चांस होता है, और इल्म फ़िक़्ह जो है ये इतना आसान नहीं है। तो इसलिए अटकल से कि मेरा ख्याल है तो चूँकि चुनाचे यूँ होना चाहिए, इस तरह तो जवाब देने की गलती ना करें। सो जो लिखा है वो मिन्नो अन सुना दे। हाँ, ये सवाल समझने की भी हर एक में सलाहियत नहीं होती कि वो सवाल करने वाले की सवाल करता कुछ है, अगला सवाल समझता कुछ है, और जवाब भी फिर वो हाफिज़े कमज़ोर हैं। इसलिए वो अवाम को, हम तो खैर मुबल्लिगीन को शुरू से ही मसाइल बयान करने से मनाही करते आ रहे हैं कि मसाइल बयान न करें। अब यहाँ सूरत ये है कि किसी ने पूछा, मुबल्लिगीन को पूछते तो हैं, मौलाना होता है ना, अब ये मौलाना के अना का मसला होता है, इतना बड़ा मौलाना होगा अभी इतना बयान किया और इसको ये नमाज का इतना आसान सा मसला भी मालूम नहीं है, तो वो एक आदमी जेब मिटाने के लिए भी बाद औक़ात वो बोल देता है और फिर गलत सलत भी निकल जाता होगा। इसलिए इसमें एहतियात ही में आफियत नज़र आ रही है। नमाज असर अदा करने के बाद मुनाजात इफ्तार का सिलसिला हुआ, जिसमें आशिक़ान रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। आइए इसके रिक़्क़त अंगेज़ मनाज़िर देखते हैं। कि
बचा